نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ایک خاص ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب کہ دنیا میں آئے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ قوانین و ضوابط کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ اگر ان قانونوں کا ہم پاس و لحاظ نہ کریں، ان ضابطوں کا ہم پاس و لحاظ نہ کریں تو ہمارے لیے بہت پریشانی ہے، اور جس کا بیان کرنا ابھی ممکن بھی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اور بیان کریں گے۔ آج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر قدم پہ ضروری ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جائے کہ آپ کو یہاں ایسے چلنا ہے، آپ کو یہاں ایسے چلنا ہے، آپ کو اس چیز میں یہ کام کرنا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کہ بیان کیا کہ ہم پوری دنیا کو ایک ایسی امت دینا چاہتے ہیں جو کہ بتائے دنیا کو کہ واقعتاً تہذیب کہتے کسے ہیں، واقعتاً اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اسی چیز کا خیال کرتے ہوئے ہمارے لیے ہر قدم پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ آج اسی چیز کے بیان کرتے ہوئے ہم ایک خاص ٹاپک بیان کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت تیزی کے ساتھ جو چیز ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں پھیل رہی ہے وہ ہے غیبت، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی جو مشابہت بیان کیا، غیبت کو جو بیان کیا، وہ کتنے ہی سخت الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ آپ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ انسان کا گوشت کھائے، مردار بھائی، انسان کا گوشت کھانا۔ آپ تو پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں گوشت کھایا بھی جاتا ہے تو وہ انسانوں کے گوشت کھانے کو بہت حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کھایا ہی نہیں جاتا ہے، بہت غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ جانور کے گوشت کھانے کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ جانور کے گوشت لوگ کھاتے ہیں، انسان کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ وہ بھائی بھی وہ جو انسان ہوگا وہ بھی مردار۔ آپ یہ دیکھیں کہ جانور بھی جو ہے کہ اس کو بھی اگر کھایا جاتا ہے تو اس کو حلال کیا جاتا ہے، مردار جانور کو نہیں کھایا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو بیان کی وہ یہ کہ اپنے بھائی کو، یعنی انسانوں میں سے کسی بھی انسان کو نہیں بلکہ اپنے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کسی شخص کی غیبت کرے۔ تو جب آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں تو کیا آپ کو یہ بات زیبا دیتی ہے کہ آپ کسی شخص کی غیبت کریں، آپ کسی شخص کے بارے میں کچھ برا بھلا کہیں؟ ایک چیز یہ قرآن پاک نے طریقہ بیان کیا، یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو انشاءاللہ کبھی غیبت جو ہے وہ کسی کی نہیں کرے گا اور ہمیشہ پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو قرآن پاک نے بیان کیا۔ آئیے ہم حدیث سے سمجھتے ہیں کہ حدیث میں غیبت کسے کہتے ہیں۔ حدیث میں غیبت کا مطلب ہوتا ہے، حدیث میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قرآن کی آیت صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے سنائی تو اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی شخص میں کوئی برائی پائی جا رہی، اگر کسی شخص میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو کیا وہ بھی بیان کرنا غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ جواب سنیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ بھائی یہی تو غیبت ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے اور آپ اس کو بیان کریں۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی عیب نہیں پایا جا رہا ہے، اس وقت اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، کچھ غلط بات کہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ تو ڈبل گناہ ہو گیا، ایک تو غیبت ہوئی، اس میں دوسرا الزام تراشی ہو گئی۔ اس لیے غیبت کا صحیح ڈیفینیشن سمجھیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، آپ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، وہ چیز غیبت ہے۔ اور غیبت کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ غیبت کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو اس پہ ہنسنے کی وجہ بن رہی ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں، کسی شخص کا اس کے پیچھے مذاق اڑا رہے ہیں، کسی شخص کے بارے میں، یعنی ایک لفظ میں اگر غیبت کو سمجھنا چاہیں تو غیبت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو،
اب اس چیز کا جب ہم خیال کریں گے کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو، تو ہم اس چیز پہ غور کریں گے تو آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ غیبت سے پاک نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک آخری بات غیبت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ غیبت جو ہے کہ جو کرتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہے، یہ ساتھ ساتھ جو غیبت کو سن رہا ہوتا ہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے. اور ایک اور چیز سنیں کہ غیبت جس شخص کی جاتی ہے اس کے جو گناہ نامہ اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو نامہ اعمال میں ثواب ہوتے ہیں وہ مٹ رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس چھوٹی سی چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا شبد کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سدھاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک دن جو ہے کہ آپ کو پورا اپنا فرما بردار بنا لے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ آپ کی غیبت کرتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے کہ وہ شخص کے پاس جو ان کی غیبت کرتا تو اس کے پاس تحفہ تحائف لے کے گئے اور اس کو تحفہ تحائف پیش کیا، تحفہ دیا. تو لوگوں نے، تو جو شخص تھا اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ جو ہے کہ اس کو تحفہ دے رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی جو شخص میری غیبت کر رہا ہے گویا کہ وہ میرے ثواب میں اضافہ کروا رہا ہے. جب وہ میری غیبت کرتا ہے، میرے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، میرے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں. اس لیے جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے جو ثواب ہوتا ہے وہ مٹ رہا ہوتا ہے. اس لیے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے اور ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا کہ ہم پوری دنیا کو ایک ایسی قوم دینا چاہتے ہیں جو دنیا کو بتائے کہ واقعتاً تہذیب کسے کہتے ہیں، واقعتاً جینے کا سلیقہ کیا ہے، واقعتاً زبان سے اگر ہم بول رہے ہیں تو کیسے بولیں کہ جو صحیح ہو. اس چیز کی طرف عمل کرو. اور یہ چھوٹی سی چیز ہے اگرچہ پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی، لیکن اگر اس سے بچنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا. بخیر اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.